قیام کر رہی ہے جب اس کی اپنی گردن جو ہے وہ سچ بولنے کے اس کٹہرے میں کھڑی کر کے تو بات بتانی پڑے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب پہلے ہی ان کو اتنا بڑا ریلیف مل چکا ہے. جب ان کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں تو اس وقت کی ججمنٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ 5 سال سے پیچھے آپ نہیں جا سکتے. تو 5 سال سے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے فورن فنڈنگ والے اور پرائیویٹ فنڈنگ والے کیس میں. تو اس کے باوجود جو ہے کہ ان کو 5 سال کے پیچھے نہ جانے کی ریلیف دی گئی، جبکہ سن 1960 کے پی ایم ایل این کے جو مختلف اراکین ہیں ان کے اکاؤنٹس نکالے جا رہے تھے اور ان کے جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور جی آئی ٹی بنی ہوئی تھی اور سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن اس جماعت کو جو ہے صرف 5 سال تک جو ہے نا پابند کر دیا گیا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. اور پھر بجائے وہاں پر فیصلہ کرنے کے یہ تمام ثبوت تب بھی وہاں موجود تھے جو فارا ایڈمنسٹریشن کے ہیں. اس وقت بھی جیسے جے آئی ٹی بنی تھی اسٹیٹ بینک کو لکھا جا سکتا تھا، سب کچھ کیا جا سکتا تھا، جو اب آ کے انکوائری کمیٹی. لیکن کیا ہوا؟ وہ 7 سال کا وقفہ مل گیا اور اس 7 سال کے وقفے میں جو پاکستان کا ستیہ ناش کیا پی ٹی آئی نے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. کیسے معیشت کی تباہی کی، کیسے مہنگائی کی تباہی کی، کیسے انہوں نے مختلف پاکستان کے انٹرنیشنل تعلقات تباہ کیے. اب دوبارہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے اس کیس میں؟ یہ بات بڑی اہم ہے عوام تک پہنچانے کی. مسئلہ اس کیس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دستخط سے الیکشن کمیشن کو وہ سرٹیفکیٹ فراہم کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو اکاؤنٹس جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں یہ درست ہیں اور مکمل ہیں. اور میں اس بات کا حلف دیتا ہوں یہ عمران خان نے اپنے اکیلے سگنیچر سے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے جس سے ان کو سمبل کی الاٹمنٹ ملی پی ٹی آئی کو. اب اگر اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو 11 اکاؤنٹ اول تو 21 تھے 11 سرٹیفائی کیے ہیں اسٹیٹ بینک نے کہ انہوں نے رپورٹ ہی نہیں کیے، تو وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پھر کہاں رہ جاتا ہے اور صادق امین کہاں رہ جاتا ہے؟ پھر تو سیدھا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے. اس لیے ان کی جان نکلی ہوئی ہے. کبھی کہتے ہیں جی وہ کلب کر لیں، کبھی بھلا آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اکاؤنٹس ہیں یا پی 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 کے جو اکاؤنٹس ہیں اگر وہ کلب بھی ہو جاتے ہیں تو تب ان کا ثبوت پیدا ہو جانا ہے. ان کا ثبوت تو پھر بھی نہیں پیدا ہونا. تو یہ اپنا ثبوت دیں، ہم اپنا دیں گے. جس وقت میں جو کیس فائل ہوا ہے اسی وقت میں آپ نے باری باری ثبوت دینا ہے. تو آپ کے تو 7 سال ہو گئے ہیں، ہمیں تو ابھی پرسوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ثبوت دیں اور ہم نے جمع بھی کروائے ہیں. تو یہ ایک بھونڈا انداز ہے، یہ بالکل ایک گھٹیا سی بات ہے. وہ تو کہتے تھے اگر آپ نے چوری نہیں کیا تو تلاشی دے دو. تو آج کیوں نہیں آپ تلاشی دے رہے عمران خان اگر آپ نے چوری نہیں کی ہے تو؟ اور یہ واضح رہے کہ اس میں منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے، اس میں فورن فنڈنگ بھی ہوئی ہے، اس میں پروہیبٹڈ فنڈنگ بھی ہوئی ہے. یہ جو ادھر آ کے سلسل کر کے سیدھا منہ کر کے جو ان کے سپوکس مین الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ الیکشن ایکٹ پڑھیں جو فورن فنڈنگ ہے وہاں لکھا ہوا ہے اگر اینی پورشن آف دی فنڈز، اینی پورشن یعنی 1 روپیہ بھی آپ کو فورن نیشنل سے ملا ہو تو وہ فورن فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے اور پارٹی جو ہے ڈیزالو ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں جو ان کے خود کے ثبوت ہیں جو انہوں نے جمع کروائے ہیں اس میں یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ فورن نیشنلز نے ہمیں فنڈ کیا اربوں روپے کی حد تک. یہ ابھی یہاں پر رپورٹیں موجود ہیں ساری الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. تو یہ دونوں زمروں میں ان کو موت نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں. جو یہ سو کالڈ انصاف کی پارٹی تھی، جب انصاف نے ان کے دروازے کے اوپر آ کے دستک دی تو اس وقت یہ بھاگ کے غسل خانے میں چھپ رہے ہیں، اپنے بستر کے نیچے چھپ رہے ہیں، یہ جا کے باورچی خانے میں الماری میں چھپ رہے ہیں. اب باہر ہیں عمران خان ادھر آ کے جواب دو کہ تم نے جو کالے ویل کیے ہیں اس ملک کے ساتھ ان کا حساب کا وقت آ گیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور ہم انتظار کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک لمحہ بھی اور انتظار نہ کرے. جو ڈیٹس دی گئی ہیں ان کے مطابقت میں یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں ان کو ختم کریں اور یہاں پر آ کے ان کا جواب طلب کریں اور فیصلہ سنائیں تاکہ پاکستان کو پتہ چلے کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس لیے اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ ان کے خلاف ان سے سامنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، ان کے میمز بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ کر رہے ہیں ان کے ممبرز کے خلاف، ان کے ادارے کے خلاف جو ہمیں درس دیتے تھے کہ جناب اداروں کو مضبوط بنانا ہے. اب آپ اداروں کا کنڈا کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو انصاف کا حساب دینا پڑنا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بائی الیکشنز آ رہے ہیں
ان کو پتا ہے کہ ہم بائی الیکشن ہارنے جا رہے ہیں, ان کو اچھی طرح پتا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ ان کا سارا نعرہ بھی ان کے ساتھ بائی الیکشن کا دفنایا جانا ہے. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ الیکشن سے بہت پہلے ہی یہ ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے؟ الیکشن کمیشن کی اعلان دان کر کے کہ جی ووٹر لسٹ آگے پیچھے ہو گئی, جی ہمارا نمبر نہیں ہے وہاں پر فلانا, جی یہ نہیں ہو سکا. تو یہ سارا جھوٹ اور فریب ہے, کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے. یہ وہی طریقہ ہے ان کا, یہ 35 پنکچر والا, کہ جی 35 پنچر کا ڈھول رچاتے رہے, اور جب بات آئے انکوائری کی, جب بات آئے ثبوت کی, تو حامد امیر کے کان میں کہہ دیں کہ یار وہ میرا سیاسی بیان تھا, اصل میں غلطی ہو گئی ہے, چاہے ساری قوم کو آپ بیوقوف بنا دیں. یہ ان کا رویہ ہے, یہ ان کا وتیرہ ہے. سو ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں یہ بند کریں گے, آ کے اپنا جواب دیں گے اور اپنا حساب لیں گے. بہت مہربانی.